بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ بہت ہی اہم ترین خبر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جو سچ ہے وہ حقیقت ہے، اس کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ چھپایا جا سکتا ہے، خواہ آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، خواہ آپ اقتدار کے منصب پر فائز ہو جائیں۔ موجودہ حکومت، موجودہ سیٹ اپ جو آیا ہوا ہے، اس پہ الزام ہے کہ وہ میمو حکومت ہے، وہ امپورٹڈ حکومت ہے، وہ ایک خفیہ دھمکی امیز مراسلہ کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا ہے۔ اسی لیے ٹرینڈ چل رہا ہے، 15 دن ہو گئے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے متبادل بہت سارے ٹرینڈ چلائے گئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ 9 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اس ٹرینڈ میں حصہ ڈال چکے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس پہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آج دراصل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، موجودہ جو حکومت آئی ہے اس کے نتیجے میں یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ میرے سامنے اس اجلاس کی تفصیل، اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا وہ پڑا ہے، اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا۔ ایجنڈا یہ تھا کہ جو دھمکی امیز مراسلہ آیا ہے بڑی طاقت کی طرف سے، بڑی سرکار کی طرف سے، ایک جو سازش اور مداخلت ہو رہی تھی عمران خان حکومت کو گرانے کی، پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹنے کی، اس کو آج جائزہ لینا تھا۔ اور خبریں یہ تھیں کہ جناب ہم ملیا میٹ کر دیں گے، ہم یہ ثابت کر دیں گے یہ کوئی سازش نہیں، کچھ نہیں، میمو ایک فسانہ ہے، یہ جعلی خط ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ جعلی خط ہے، یہ کہا گیا۔ اب اس میں آج کا اجلاس جو ہوا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے صدارت کی۔ اس کے بعد اس کمیٹی میں دیگر جو وفاقی وزراء شریک ہوئے اس میں خواجہ آصف صاحب تھے وزیر دفاع، رانا ثناءاللہ صاحب تھے وزیر داخلہ، مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات و نشریات، اور احسن اقبال صاحب تھے، اور ہنا ربانی کھر وزیر مملکت خارجہ امور، اور اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا۔ اچھا، یہ سول لیڈرشپ آج پہلی دفعہ موجود تھی کیونکہ عمران خان حکومت کا اقتدار گل کرنے کے بعد آج موجودہ حکومت موجود تھی۔ سول سائڈ پہ سب کے سب نئے چہرے تھے، ملٹری سائڈ پہ سب کے سب پرانے چہرے تھے۔ اس میں جنرل ندیم رضا تھے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، نیول چیف جو تھے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی صاحب تھے، اور پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر تھے، جبکہ اس میں ڈی جی آئی اور دیگر سول ملٹری آفیسرز تھے۔ کیبنٹ سیکرٹری سیم، کوئی چینج نہیں تھی، ظاہر ہے پرانے والے ہی چل رہے ہیں ابھی تک۔ اور اس میں نئی بات جو تھی وہ تھی اسد مجید صاحب، امریکہ میں سفیر جو تھے پاکستان کے سابق، جنہوں نے یہ مراسلہ بھیجا تھا، جن کے ہوتے ہوئے یہ مراسلہ آیا۔ اب یہ مراسلہ آیا 3 ذریعوں سے۔ ایک اسد مجید صاحب نے بھیجا جو کہ ایمبیسیڈر تھے ہمارے، پھر ڈیفنس اتاشی جو کہ بریگیڈیئر رینک کے ہوتے ہیں، بریگیڈیئر ہوتے ہیں آفیسر، انہوں نے بھیجا تھا اپنی ملٹری لیڈرشپ کو، پھر ڈپٹی ہائی مشن تھے بخاری صاحب، انہوں نے بھی بھیجا تھا۔ 3 طرف سے آیا تھا۔ اچھا، آج کے اس میٹنگ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو ٹیلی گرام ریسیو ہوا تھا پاکستان ایمبیسی واشنگٹن سے، اس پہ بحث کی گئی، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور سابق سفیر جو ہمارے اسد مجید صاحب ہیں انہوں نے کمیٹی کو اس کے کانٹیکٹس اور کنٹینٹ کے بارے میں، اس ٹیلی گرام کے بارے میں بتایا، جو خفیہ مراسلہ تھا اس کے بارے میں بتایا، اور ایگزامن کرنے کے بعد اس کے جو کنٹینٹ تھے اس کے بارے میں، اور کمیونیکیشن کے بارے میں، جو کمیونیکیشن ہوئی اور جو یہ خفیہ مراسلہ آیا ٹیلی گرام جس کو بولا جا رہا ہے، اس کو ساری ایگزامن کرنے کے بعد اس بات کو ری افرم کیا گیا کہ جو سابقہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس بارے میں ڈیسیشن لیے تھے، جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، وہ بالکل درست، اس کو انڈورس کیا گیا، اس کو تصدیق کی گئی، ایکنالج کیا گیا، کوئی رد و بدل اس میں نہیں کیا گیا۔ جو وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، کوئی جو ڈیٹیل تھا اس کو انڈورس کر دیا گیا، اور اس کے بعد اب
ایک اور بات، اب پچھلا کیا تھا جس کو انڈورس کیا گیا ہے، پہلے ذرا وہ سن لیں، بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ جو دانشور ہمارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط جعلی ہے، اس خط کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ بالکل ایک افسانہ ہے، ان کے لیے اس خط کو، اس مراسلے کو، اس دھمکی امیز خط کو وہ آج نئی سلامتی کمیٹی نے بھی، قومی سلامتی کمیٹی نے بھی انڈورس کر دیا ہے، شہباز حکومت نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ باقی پھر اسد مجید صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 37ویں اجلاس میں کیا کہا گیا تھا؟ 37ویں اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، 37واں 31 مارچ 2022 کو ہوا تھا، اور اجلاس میں فلاں فلاں وزیر یہی تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے، اس میں توانائی کے منسٹر تھے، اطلاعات و نشریات تھے، داخلہ، خزانہ، انسانی حقوق، منصوبہ بندی، ترقی، یہ سب وزراء اس میں بھی موجود تھے، لیکن عمران خان کابینہ کے، جبکہ باقی شرکاء میں سے وہی تھے ملٹری سائڈ سے جو آج موجود تھے۔ اب اس اعلامیے کو جس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے، ری افرم کیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں، وہ حقیقت ہے پچھلا اعلامیہ، اور پچھلے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر نے کمیٹی کو غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے، غیر ملک سے یعنی کہ امریکہ سے آئے ہوئے اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے اس غیر ملک میں یعنی کہ امریکہ میں پاکستان کے ایک سفیر کے ساتھ باضابطہ ملاقات اور اس میں ہونے والی باضابطہ بات چیت کے بارے میں بریف کیا، جس سے متعلق ہمارے سفیر یعنی کہ اسد مجید صاحب جو آج موجود تھے نے وزارت خارجہ کو باقاعدہ طور پہ آگاہ کیا تھا۔ کمیٹی نے اس مراسلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی عہدیدار کی جانب سے یعنی کہ ڈونلڈ لو کی جانب سے استعمال کی گئی زبان کو غیر سفارتی قرار دیا۔ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ مراسلہ مذکورہ ملک یعنی کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کے مترادف ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان سفارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ ملک کو امریکہ کو اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں مناسب چینل کے ذریعے ایک مضبوط احتجاجی مراسلہ جاری کرے گی اور احتجاج ریکارڈ کروائے گی۔ شرکاء نے 30 مارچ 2022 کو وزیر اعظم کے زیر صدارت منعقدہ خصوصی کابینہ اجلاس میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ کے ذریعے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کے فیصلے کی بھی توثیق کی۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا پچھلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، اور اس کا ہوا یہ کہ اس کمیٹی نے بھی اس کو ثابت کر دیا کہ یہ ہے۔ اب اسد مجید صاحب پہ بہت پریشر تھا کہ ہم اس کو بلائیں گے، سیکرٹری خارجہ کو بلائیں گے، اسد مجید صاحب کو بلائیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جناب ہم اسد مجید صاحب کو بلائیں گے، تو اسد مجید صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق اسد مجید صاحب نے ایک ایک لفظ کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے سنا وہ انہوں نے رپورٹ کیا، اور انہوں نے اپنا قومی فریضہ ادا کیا، اور یہی قومی مفاد میں تھا، یہی میری ذمہ داری تھی کہ میں جس ملک میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا وہاں میں پاکستان کے قومی مفادات کا محافظ تھا۔ اور جب ڈونلڈ لو اور ان کے ایک اور ان کے ماتحت ایک انڈر سیکرٹری یہ ساری گفتگو انہوں نے جو کی، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور میں نے خود سنی اور میں نے رپورٹ کی، جس میں کیا تھا؟ جس میں یہ تھا کہ روس نمبر 1 روس جناب کہ روس وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ روس گئے ہیں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کا اکیلے کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، اور باقی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ڈونلڈ لو کہہ رہے تھے۔ لہٰذا دوسری بات یہ کہ روس کا اپنا وزٹ امریکہ عمران خان صاحب کا روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات، یہ ساری چیزیں اور اس پہ سخت تشویش۔ اگلی بات یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد، کیونکہ اگر یہ رہتے ہیں تو پھر ہمارا ماحول کچھ اور ہوگا، موڈ، اور اگر عمران خان نہیں رہتے تو پھر موڈ کچھ اور ہوگا۔ وہ ساری باتوں کی تصدیق کر دی گئی اسد مجید صاحب نے، اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ پریشر قبول کیا۔ اس کی وجہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اسد مجید صاحب ہیں کدھر،
وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، ان کو راتوں رات ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، ان کو پاکستان بھی نہیں آنا دیا بلکہ اگلی پوسٹنگ ان کو دے دی گئی ہے برسلز کی۔ تو یہ سارا ایک ماحول بنایا گیا تھا، جبکہ یہ ساری چیز ثابت ہو چکی ہے۔ DGISPR بھی یہ چیز تصدیق کر چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ جناب جو اعلامیہ ہے اس کو انڈورس کیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے کہ اس میں کوئی سرجری کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور جو دباؤ تھا وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی قبول کیا اور اسد مجید صاحب نے بھی قبول کیا، اور جو پچھلی میٹنگ تھی اس میٹنگ کو انڈورس کیا گیا، اس اعلامیہ کو انڈورس کیا گیا۔ اور آگے اگلی بات یہ ہے کہ اب ادھر آتے ہیں جی، اگلی بات وہ کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے انفارم کیا جی کہ ہماری سیکورٹی ایجنسی کو، اور انہوں نے کانسپریسی کا کوئی تذکرہ اس میں شواہد نہیں ملے، کانسپریسی کے شواہد نہیں ملے، یعنی کہ سازش کے شواہد نہیں ملے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ساری کانٹینٹ کو، کمیونیکیشن کو، سارے کو ریویو کیا ہے اور اچھی طرح اسیس کیا ہے، تو لہٰذا کنکلوژن یہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فارن کانسپیرنسی نہیں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جو بناتا ہے، جو سازش تیار کرتا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں سازش کر رہا ہوں، وہ سازش نہیں کرتا ہوتا۔ ہمارا پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور 71 میں انڈیا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے سازش کی تھی، وہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی اچھی منصوبہ بندی کی تھی، بڑی پلاننگ کی تھی، ہم نے چیزوں کو مینیج کیا تھا، اور مینیج کر کے یہ سب کچھ ہو گیا، اور ہم نے پاکستان کو 2 لخت کیا۔ جب دہشت گرد پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، دشمن پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم سازش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی منصوبہ بندی کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور مداخلت جو ہے، سازش تو ہوتی ہے، پوری ہوئی نہیں ہوئی، سازش تو ایک ایسی چیز ہے کہ میں سازش تیار کروں، وہ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مداخلت وہ ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے، جو امپلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ اس میں لکھا گیا تھا، جو اس میں لکھا ہوا ہے، جس کو عمران خان صاحب اس لیے جاتے جاتے وہ ڈی کلاسیفائی کر گئے تھے، اور وہ کئی اتھارٹیز کو وہ پہنچا گئے تھے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی چھیڑ خانی نہ کی جائے، اس میں کوئی امینڈ نہ کیا جائے۔ تو اسد مجید صاحب نے ایک تو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے ضرور کہ ایک طرف اتنے بڑے بڑے پوری حکومت، اور دوسری جانب ایک گریڈ 22 کا افسر، اور وہ بھی چند عرصے کے بعد ریٹائر ہونے والا، تو انہوں نے اس ساری چیز کو انڈورس کیا اور اپنے بھیجے ہوئے ایک ایک لفظ کو پہ قائم رہے۔ اب اس میں اگلی جو حساسیت ہے وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ جی جو کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے بس وہی ہے، اس پہ اور کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کوشش کی جا رہی تھی الحمدللہ وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ جو ایک ہمیں خفیہ دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا اس کی حقیقت کو نئی حکومت نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ نہیں ہٹ رہا، اور یہ جو پیسونیس ہم دیکھ رہے ہیں آج کے اجلاس کے بعد گورنمنٹ سائڈ سے، تو وہ پیسونیس اسی لیے ہے کہ اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا، اس کو بس اس سے جان چھڑوائیں۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ تو بہرحال ابھی بھی یہ میرے خیال میں کہ یہ مسئلہ اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اب ڈان نے بھی ایک پوری خبر شائع کی تھی، اور اس میں تو مزید آگے تفصیل موجود ہے کہ اس کے تو منٹس کیا ہر چیز اس میں آ چکی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی وقت دوبارہ آپ کو ریکال کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو اس میں بتا دی ہے۔ اس میں بھی ساری چیزوں کی کنفرمیشن ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ غصے میں تھے، جو ڈونلڈ لو ہیں وہ شدید غصے میں تھے، وہ غصے کا انہوں نے اظہار کیا، انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پھر جو ڈو مور کی لسٹ آئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ انڈیا اور امریکہ کے وزراء جو ہیں وہ اکٹھے پریس کانفرنس کریں اور واشنگٹن سے اور دلی سے مشترکہ اعلامیہ جاری ہو جس میں پاکستان کو سکرو کیا جائے، اور وہ ہو چکا ہے، اور اس پہ الزام تراشی کی جائے، اس کو ٹائٹ کیا جائے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی،
بناوٹ کے اصولوں سے. تو یہ بات ہو گئی ہے. مداخلت سازش سے زیادہ خطرناک ہے، اور سازش کرنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے سازش کی ہے. اور مداخلت جب ہو جائے، جب پتہ چل جائے کہ مداخلت ہو چکی ہے، تو پھر شدید سنگین خلاف ورزی اور سنگین اندرونی معاملات میں کھلم کھلا خلاف ورزی، تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. تو کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، یہ سب کو مان لینا چاہیے کہ جناب جو ہوا وہ واقعتاً صحیح تھا، اور عمران خان نے جو خط لہرایا وہ بھی صحیح تھا. اور اس کے بعد جو خط چیف جسٹس آف پاکستان کو خفیہ مراسلہ کی کاپی بھیجی جا چکی ہے، اسپیکر کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ کے پاس ہے، تو اس پہ کسی نہ کسی مجھے لگتا یہی ہے کبھی نہ کبھی اس کی انویسٹیگیشن ہوں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.